ایرانی قوم انتخابات میں بھرپور شرکت سے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے گی، قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات، امیدواروں کی انتخابی مہم میں تیزی۔ بغداد میں سلسلے وار خوفناک بم دھماکے، درجنوں جاں بحق اور زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabarein@sahartv.ir۔ لیجیے ملاحظہ فرمائیے خبریں تفصیل سے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے امام حسین کیڈٹ یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب میں فرمایا کہ امریکی حکام چاہتے ہیں کہ انتخابات میں عوام کی شرکت کم ہو، کیونکہ پرجوش شرکت ان کے مفاد کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکیوں کی تمام سازشوں اور پروپیگنڈوں کے برعکس عوام انتخابات میں بھرپور اور پرجوش شرکت کے ذریعے ان کی تمام سازشوں کو نقش برآب کر دیں گے۔ اللہ اکبر، پاینده رهبر۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے پیر کے روز امام حسین کیڈٹ یونیورسٹی میں اپنے خطاب میں فرمایا کہ 14 جون کے انتخابات میں ملت ایران کی بھرپور اور پرجوش شرکت اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کی عظیم کامیابیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک اور قوم کا مستقبل اتنا تابناک ہے کہ یہ قوم تمام ملکوں اور اقوام کے لیے نمونۂ عمل بنے گی۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ کون صدر بنے گا اور پتہ نہیں خداوند عالم لوگوں کے دلوں کو کس کی طرف مڑے گا، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ پولنگ میں عوام کی بھرپور اور مجاہدانہ شرکت خود ان کے لیے عزت و شرف، تحفظ، بین الاقوامی وقار میں اضافے، دوستوں کے لیے خوشی اور دشمنوں کے لیے غم و اندوہ کے اسباب فراہم کرے گی۔ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے پولنگ میں حصہ لینے کے لیے عوام کے جوش و جذبے کو کم کرنے کی غرض سے ایرانی قوم کے بدخواہوں کے پروپیگنڈوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان وسیع پروپیگنڈوں کی وجہ یہ ہے کہ عوام میدان عمل میں موجود ہوں اور جوش و جذبے کا مظاہرہ کریں تو دشمنوں کے لیے بات سخت ہوتی ہے۔ آپ نے ایران کے انتخابات کے بارے میں امریکی حکام کے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ایران کے انتخابات کے بارے میں وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کی گوانتانامو جیل، پاکستان اور افغانستان کے محروم دیہی علاقوں پر جن کے ڈرون حملے، علاقے میں جنگ افروزی اور صہیونی حکومت کی بلا قید و شرط حمایت ان کی رسوائی کا سرمایہ اور شرمناک داغ بنی ہوئی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن محاذ نے 34 سال سے ہر الیکشن کے موقع پر ہنگامہ کیا ہے، ہمیشہ شکست کھائی ہے اور خدا کے فضل و کرم سے اس بار بھی منہ کی کھائے گا۔ آپ نے اسی کے ساتھ امیدواروں کو بھی چند نصیحتیں کی اور فرمایا کہ امیدواروں کو بھی چاہیے کہ جذبہ مجاہدت، غیرت مندی اور کوئی مسئلہ کھڑا کیے بغیر جوش و جذبے کے ساتھ انتخابی مہم چلائیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امیدواروں کی انتخابی مہم اور نعروں میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ ان سے انقلاب اور اسلامی نظام کا حکیمانہ، عاقلانہ، صحیح اور عزت آفری موقف زیادہ سے زیادہ مستحکم ہو۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ مصطفیٰ محمد نجار نے کہا ہے کہ صدارتی اور بلدیاتی انتخابات کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ مصطفیٰ محمد نجار نے الیکشن کمیشن کے حکام اور ارکان سے ملاقات کے بعد کہا کہ شایان شان طریقے سے الیکشن کے انعقاد کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔
انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات اور چوتھے بلدیاتی الیکشن کے بیک وقت انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں انتخابات کے بیک وقت انعقاد کی راہ میں ہر طرح کی ممکنہ مشکلات کا جائزہ لینے کے لیے مسلسل میٹنگیں ہو رہی ہیں اور اس عمل میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک کے بلدیاتی انتخابات کے لیے 26 اصل امور اور صدارتی انتخابات کے لیے 24 اہم اور اصل معاملات کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور کام بہت ہی خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی اور چوتھے بلدیاتی انتخابات آئندہ 14 جون کو ہونے والے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کی انتخابی مہم اپنے عروج پر ہے۔ سبھی امیدوار باری باری مختلف ٹی وی پروگراموں میں اپنے انتخابی منشور اور آئندہ کے پروگراموں سے عوام کو باخبر کر رہے ہیں۔ گیارہویں صدارتی انتخابات کو امیدوار ڈاکٹر حسن روحانی نے انتخابات میں بطور امیدوار اپنی شرکت کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات اور عوام کو درپیش مشکلات کے مد نظر مجریہ یا انتظامیہ میں کام کرنے کے لیے اپنے تجربات کی بنیاد پر انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ عوام کی خدمت کر سکیں۔ حسن روحانی نے اقتصادی اور دیگر مشکلات کے بارے میں کہا کہ یہ بد انتظامی کا نتیجہ ہے اور درست منصوبہ بندی کے ذریعے پیداواری یونٹوں کو دوبارہ فعال اور روزگار کی مشکلات کو برطرف کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سیاسی مسائل کے سلسلے میں کہا کہ صرف ایک دھڑے کے ہاتھوں ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے سن 2009 کے صدارتی انتخابات کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے تعلق سے کہا کہ جن لوگوں نے انتخابی نتائج آنے کے بعد انتہا پسندی کا طریقہ اپنایا اور ملک میں بدامنی اور فساد پھیلانے کی کوشش کی، انہوں نے ملک اور قوم کی کوئی خدمت نہیں کی۔ ایک اور صدارتی امیدوار ڈاکٹر غلام علی حداد عادل نے پیر کی شب جامع جم ٹی وی چینل پر بیرون ملک مقیم ایرانیوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی نعرہ نہیں دیا جانا چاہیے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ حداد عادل نے کہا کہ بیرون ملک مقیم ایرانی ملت ایران کا جز ہیں اور ایرانی ہونے کا انحصار خاص جغرافیائی حدود کے اندر زندگی بسر کرنے پر نہیں، بلکہ وہ لوگ بھی ایرانی ہیں جو ہزاروں میل دور رہتے ہیں لیکن ان کے دل اپنے وطن عزیز کے لیے دھڑکتے ہیں۔ حداد عادل نے کہا کہ اگر انہوں نے حکومت تشکیل دی تو اس حکومت کی سب سے اہم ذمہ داری معیشت کو فروغ دینا ہوگا۔ ڈاکٹر حداد عادل نے کہا کہ ایران کی معیشت دسیوں سال سے بیمار معیشت بن رہی ہے کیونکہ ایران علمی لحاظ سے کمزور اور دوسروں کا محتاج رہا ہے، تاہم اسلامی انقلاب کے بعد حالات میں بہتری آئی ہے۔ 11ویں صدارتی انتخابات کو امیدوار ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے بھی کہا کہ ان کی ممکنہ حکومت کی اہم ترین ترجیحات عوام کی معاشی مشکلات کو برطرف کرنا ہوں گی۔ انہوں نے پیر کی شب اسلامی جمہوریہ ایران کے ٹی وی چینل نمبر 1 کے پروگرام دیدگاہ میں کہا کہ اصلاحات اور خارجہ تعلقات کی تقویت کے ذریعے ایران کی معیشت کی تعمیر نو کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ولایتی نے کہا کہ دوسرے ملکوں سے تعلقات کا ایران کی معیشت سے گہرا ربط ہے۔ ڈاکٹر ولایتی نے دنیا کے مختلف ممالک سے ایران کے تعلقات کی تقویت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ انتخابات میں فتح یاب ہو جاتے ہیں تو آئندہ حکومت کامیاب ڈپلومیسی کے ذریعے ایران کی معاشی مشکلات کو دور کر سکتی ہے اور ایرانی سرمایہ ملک کے اندر واپس لا سکتی ہے۔ 11ویں صدارتی الیکشن کے ایک اور امیدوار محسن رضائی نے پیر کے روز جنوبی شہر بندر عباس میں کہا کہ صوبہ ہرمزگان میں معیشت اور روزگار کی کھلی فضا قائم کرنے کے لیے انہوں نے خاص ترجیحات مد نظر رکھی ہیں۔ 11ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار ڈاکٹر سعید جلیلی نے پیر کی شام تہران میں اقتصادی ماہرین کے ساتھ اجلاس میں کہا کہ ایران کی اقتصادی ترقی کا ایک اور راستہ صلاحیتوں کو آزاد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اور افرادی قوت اہم ترین صلاحیتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ تہران کے میئر اور صدارتی امیدوار محمد باقر قالیباف نے بھی پیر کے روز مغربی ایران کے شہر زنجان میں عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا کہ ایران میں مادی اور اقتصادی وسائل اور افرادی قوت کا بیش بہا خزانہ موجود ہے جسے درست انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔
عراق کے دارالحکومت بغداد میں 21 سلسلے وار بم دھماکوں میں، جن میں 17 کار بم دھماکے تھے، 70 افراد جاں بحق اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ بغداد سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ بغداد پیر کو مسلسل 2 گھنٹے تک بم دھماکوں سے لرزتا رہا اور ہر طرف سے خون اور بارود کی بو آتی رہی۔ یہ سبھی بم دھماکے بغداد کے شیعہ علاقوں میں ریموٹ کنٹرول سے کیے گئے۔ یہ انتہائی خوفناک دہشت گردانہ بم دھماکے بغداد کے علاقوں سادون، بیاہ، کاظمین، بغداد الجدیدہ، ام المعالف، سرا، البور، جسر و دیالی، مدائن، میدان حمزہ، حبیبیہ، صدر سٹی، حی التراث، الشاب، صدریہ، الحریہ بلدیات اور زعفرانیہ میں ہوئے۔ پیر کو بغداد میں یہ دہشت گردانہ بم دھماکے ایک ایسے وقت ہوئے جب اتوار کو عراقی سیکیورٹی فورس اور فوج نے صوبہ الانبار، صوبہ بابل اور صوبہ دیالہ میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر کے 14 دہشت گردوں کو ہلاک اور 75 سے زائد دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم رستم قاسمی نے، جو ہندوستان کے دورے پر ہیں، کہا کہ ایران ہندوستان کے لیے انرجی فراہم کرنے والا بہت اہم اور مستحکم ذریعہ ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے پیر کی شب ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم ویرپا موئلی سے ملاقات کے بعد ارنا سے گفتگو میں کہا کہ ہندوستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں اور خاص طور پر انرجی کے شعبے میں اپنا تعاون وسیع تر کرنے کا خواہاں ہے۔ رستم قاسمی نے ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم اور پیٹرولیم کمپنیوں کے حکام سے اپنی ملاقاتوں کو اہم اور نتیجہ بخش بتایا اور کہا کہ ہندوستان اور ایران کے حکام کے مذاکرات میں متعدد امور پر اتفاق رائے ہوا ہے اور یہ طے پایا ہے کہ آئندہ مہینے ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم ایک وفد کے ساتھ ایران کا دورہ کریں گے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ ایران سے تیل خریدنے والی کمپنیوں اور ایران میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں کے حکام سے بہت اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ایران اور ہندوستان کے اقتصادی تعاون کے مستقبل کے بارے میں ایران کے پیٹرولیم کے وزیر رستم قاسمی کا کہنا تھا کہ اس تعاون کا مستقبل بہت اچھا ہے اور ہندوستان انرجی کا بہت بڑا صارف ملک ہے، جبکہ ایران انرجی فراہم کرنے والا مستحکم ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے تعاون کے متعدد میدان اور راستے کھلیں گے۔ برطانیہ کی دارالحکومت لندن میں سینکڑوں مظاہرین نے نسل پرستی اور اسلاموفوبیا پھیلانے کی کوششوں کی مذمت کی۔ لندن میں پیر کے روز سینکڑوں لوگوں نے وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ مظاہرین نے برطانیہ میں نسل پرستی اور اسلاموفوبیا پھیلائے جانے کی کوششوں کی مذمت کی۔ یہ مظاہرے فاشزم مخالف اتحاد کی کال پر اور مختلف جنگ مخالف اور دینی تنظیموں اور طلبہ یونینوں کے تعاون سے کیے گئے۔ مظاہروں میں متعدد ممبران پارلیمنٹ، لندن کی بلدیہ اور مزدور یونینوں کے ارکان نے بھی شرکت کی۔ جنوبی لندن میں گزشتہ ہفتے ایک برطانوی فوجی کے قتل کے واقعے کے بعد برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف نسل پرستانہ کارروائیوں کا اندیشہ بڑھ گیا ہے اور گزشتہ چند دنوں کے دوران انتہا پسند نسل پرست گروہوں نے کئی مساجد اور اسلامی مراکز پر حملے کیے۔ پیر کے روز مظاہروں میں شریک لوگوں کے ہاتھوں میں پلے کارڈ تھے جن پر نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کے خلاف نعرے درج تھے اور مظاہرین انتہا پسند تنظیموں، انگلش ڈیفنس لیگ اور برٹش نیشنل پارٹی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوستان کے شہر ممبئی میں اسلام اور انسانیت کے زیر عنوان ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں اسلام کی انسانی اور آفاقی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی۔ تفصیلات کے ساتھ ممبئی سے علی عباس وفا۔ اسلام اور انسانیت کے عنوان سے مسجد ایرانیان مغل مسجد میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں مقررین نے اسلام اور انسانیت پر مفصل روشنی ڈالی۔ مسجد ایرانیان مغل مسجد میں منعقدہ اسلام اور انسانیت کانفرنس سے مقررین نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیمات میں بے شمار انسانی پہلوؤں کو پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ رسول اسلام کی پوری حیات طیبہ انسان اور انسانیت کی بحالی میں صرف ہوئی، اس لیے اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں بلکہ عالم انسانیت کا مذہب ہے اور اسلام امن اور بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، نہ کہ خون خرابے اور دہشت گردی کا۔ جمہوریہ اسلامی ایران ممبئی کے کونسلر مہدی حسن خوانی نے اسلام اور انسانیت پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسلام امن و بھائی چارگی اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ مولانا ظہیر عباس رضوی نے سحر عالمی نیٹ ورک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسلام میں قتل و غارت گری تو نہیں ہے، اسلام تو امن و آشتی کا مذہب ہے۔ اسلام انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے آیا ہے، اسلام انسان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام آیا ہے کہ انسانی قدروں کو
اور بہتر اور بلند بنایا جا سکے، اس کی ویلیوز کو، اس کی قدروں کو دنیا کے سامنے رکھا جا سکے۔ پروفیسر محمد عباس نے بھی سیر عالمی نیٹ ورک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، رسول و آل رسول کے اسلام کو اگر لے آیا جائے، جس میں ششٹاچار ہے، جس میں اخلاق ہے، بھائی چارہ ہے، مورالٹی ہے، ہیومینٹی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس دن دنیا خود ہی سمجھ لائے گی اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں، اسلام ریلیجن آف مین کائنڈ، مذہب انسانیت ہے۔ کیمرہ مین انیس کے ساتھ علی عباس وفا، سحر عالمی نیٹ ورک، ممبئی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ یہ تمام سازشوں کو نقش برآب کر دیں گے۔ ایرانی قوم انتخابات میں بھرپور شرکت سے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے گی، قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے امام حسین کیڈٹ یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب میں فرمایا کہ امریکی حکام چاہتے ہیں کہ انتخابات میں عوام کی شرکت کم ہو، کیونکہ پرجوش شرکت ان کے مفاد کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکیوں کی تمام سازشوں اور پروپیگنڈوں کے برعکس عوام انتخابات میں بھرپور اور پرجوش شرکت کے ذریعے ان کی اسلامی جمہوریہ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات، امیدواروں کی انتخابی مہم میں تیزی۔ بغداد میں سلسلے وار خوفناک بم دھماکے، درجنوں جاں بحق اور زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد وال محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ لیجیے ملاحظہ فرمائیے خبریں تفصیل سے۔